ایک تاجر آیت اللہ مظاہری بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں، ایک تاجر اپنے گھر آیا، بہت خوش تھا. گھر والوں نے بولا کہ آج کوئی بہت اچھا سودا کر کر آیا ہے. کہا کہ آج تم اتنے خوش کیوں ہو؟ کہا میں نے ایک بہت اچھا سودا کیا ہے. کہا کیا؟ کہا میں نے غلام خریدا. اور پھر کہا میں نے اسے بولا کہ تم رہو گے کہاں، کیسی جگہ پر سو گے؟ کہا جہاں آپ سلائیں گے میں سو جاؤں. کہا تم کھاؤ گے کیا؟ کہا جو آپ کھانے کو دیں گے میں کھا لوں گا. کہا پہنو گے کیا؟ کہا جو آپ پہننے کو دیں گے پہنوں گا. کہا کیوں تمہاری اپنی خواہش نہیں کوئی؟ کہتا ہے میں غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ جیسا رکھیں گے میں ویسا رہوں گا. کہا مجھے آج سمجھ میں آیا، وہ آقا ہے ہم غلام ہیں، جیسا وہ رکھے ہمیں ویسے رہنا چاہیے. اس کی رضا پہ راضی. خدا کیا کہتا ہے؟ اگر تم میرے کم دیے ہوئے پر راضی ہو تو میں تمہاری کم عمل کو بھی قبول کر لوں گا. اصل مالک پروردگار ہے. ہم اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگے ہیں، اور اسی مالکیت کے چکر میں ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر سپیریورٹی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اصل مالک پروردگار ہے. اور جب وہ کوئی تقاضا کر لے مالک تو پھر دینا پڑتا ہے، پھر پلٹانا پڑتا ہے. اولاد اس نے دی ہے، زندگی اس نے دی ہے. ہماری زندگی میں ذرا سا کچھ چلا جائے تو آپ دیکھیں ہم کتنا افسوس اور رونے دھونے مچتے. کچھ مل جائے، جبکہ مومن کی صفات جو نہج البلاغہ میں امام بیان کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کبھی انشاءاللہ یہ بہرحال آپ تو اہل علماء کا طبقہ ہے اور متدین لوگ، میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، کہ کبھی ہم متقین کی صفات پڑھیں. متقین کی صفات کیا ہے؟ نہج البلاغہ خطبہ حمام جسے کہتے ہیں وہ متقیوں کی صفات بیان کر رہا ہے. حمام کون تھا؟ اس شخص کے جس نے امام سے کہا کہ تقویٰ پرہیزگاری کے بارے میں مجھے بتائیں. امام نے تھوڑا سا اسے بتایا، اس نے کہا مجھے مولا اور بتائیں اور بتائیں، یہاں تک کہ ان صفات کو وہ تحمل نہیں کر پایا، مر گیا. خطبہ متقین. آج کل کے دور میں ہمیں دنیا جہان کی چیزیں، واٹس ایپ کے سٹیٹس، انسٹاگرام کی پوسٹیں، سنیپ چیٹ دیکھنے کا ٹائم ہے، نہج البلاغہ کھولنے کا ٹائم نہیں ہے. ہوگی کہیں کتاب لائبریری میں یا امام بارگاہ میں یا گھر میں بھی ہوگی، لیکن زندگی میں کہاں ہے نہج البلاغہ؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب نئے نئے نجف آئے، استاد کی تلاش میں تھے، ایک ایسا استاد کی جو روح کی تربیت کرتا، تو امام کے حرم میں آنا جانا. ایک دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک طالب علم لنگڑاتا ہوا حرم جا رہا ہے. وہاں پر کونے پر سڑک پر ایک شخص جو چیزیں بیچ رہا تھا، جیسے روڈ سیلر ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، آج بھی لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے چیزیں بیچ رہے ہو، بیٹھا ہوا بیچ رہا تھا. آیت اللہ قاضی نے اس سے پوچھا کہ میں نے اسے تھوڑے دنوں پہلے اس لڑکے کو دیکھا تھا، یہ تو صحیح اور سالم تھا، اسے کیا ہوا لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے؟ کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. اور اس نے خطبہ متقین کی عبارت پڑھی، یعنی نہج البلاغہ، یعنی نجف کی ہوا میں علم ہے کہ چیزیں بیچنے والا بھی نہج البلاغہ پڑھتا ہے. باب علم کا کمال یہی ہے عزیزان محترم، کہ ظاہر ہے جو اس باب علم سے جڑا اس کے وجود میں علم آنا چاہیے. کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا جہاں حمام بنتے ہیں. یعنی کیا؟ کہا ملا کلی حسین ہمدانی کے درس سے، کہ جو درس سن کے آتا ہے اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. درس اپنے، کیونکہ ملا کلی حسین ہمدانی نے شاگرد نہیں بنائے تھے مدرسے کے، 300 ولی بنائے تھے، ولی. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہ امام خمینی اپنی زندگی میں جن کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں اتنا ان کے درس میں نہیں جا پایا، یہ کمی مجھے آج تک محسوس ہوتی ہے. امام خمینی جیسی شخصیت، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی 3 بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے ملا کلی حسین ہمدانی کے. عزیزان وہ قلب پاک ہو تو پھر معاملہ صحیح ہوتا ہے. اور انسان اپنے وجود کا اصل مالک جب اسے سمجھے تو پھر انسان
اپنے اس وجود کو دنیا میں نہیں بیچتا کہ جو جس کا مالک ہے اسی کی طرف پلٹانا ہے. اس میں ہماری زندگی میں تو کوئی ذرا سی چیز چلی جائے تو ہم دیکھیں کتنا ہم گریا کرتے ہیں, کتنا ہم روتے ہیں. جبکہ مومن کی صفات ہے کہ اسے جب بہت کچھ ملے تو وہ خوش نہیں ہوتا, اور کچھ چھن جائے تو بہت مغموم نہیں ہوتا. اس کا غم صرف اور صرف لقاء اللہ کی وجہ سے. اس کا غم صرف یہ ہے کہ وہ خدا سے دور ہے. اس کا غم یہی ہے کہ ابھی تک وہ دنیا کی قید میں ہے. دنیا سجن و مومن ہے, دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے. مومن وہ ہے جو دن میں کئی دفعہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے. دنیا اس کے لیے ایک وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا. وہ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم کتنا اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر انگیج کیے ہوئے ہیں. ہر چیز لے لیں, ہر چیز بنا لیں, اپنا نام بنا لیں, یہ کر لیں, اور آہستہ 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 ہم اپنے آپ کو بھول جائیں گے. اور یہی چیز ہمیں اس بندگی سے دور کر دیتی ہے جس کے لیے خدا نے اپنے ان حقیقی اور منتخب نمائندوں کو بھیجا. ایک تاجر آیت اللہ مظاہری بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں, ایک تاجر اپنے گھر آیا, بہت خوش تھا. گھر والوں نے بولا کہ آج کوئی بہت اچھا سودا کر کر آیا ہے. کہا کہ آج تم اتنے خوش کیوں ہو؟ کہا میں نے ایک بہت اچھا سودا کیا ہے. کہا کیا؟ کہا میں نے ایک غلام خریدا. اور پھر کہا میں نے اسے بولا کہ تم رہو گے کہاں, کیسی جگہ پر سو گے؟ کہا جہاں آپ سلائیں گے میں سو جاؤں. کہا تم کھاؤ گے کیا؟ کہا جو آپ کھانے کو دیں گے میں کھا لوں گا. کہا پہنو گے کیا؟ کہا جو آپ پہننے کو دیں گے پہنوں گا. کہا کیوں تمہاری اپنی خواہش نہیں کوئی؟ کہتا ہے میں غلام ہوں, آپ میرے آقا ہیں, آپ جیسا رکھیں گے میں ویسا رہوں گا. کہا مجھے آج سمجھ میں آیا وہ آقا ہے, ہم غلام ہیں, جیسا وہ رکھے ہمیں ویسے رہنا چاہیے. اس کی رضا پہ راضی. خدا کیا کہتا ہے؟ اگر تم میرے کم دیے ہوئے پر راضی ہو تو میں تمہاری کم عمل کو بھی قبول کر لوں گا. اصل مالک پروردگار ہے. ہم اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگے ہیں, اور اسی مالکیت کے چکر میں ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں, ہم ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں, ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر سپیریورٹی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ اصل مالک پروردگار ہے. اور جب وہ کوئی تقاضا کر لے مالک تو پھر دینا پڑتا ہے, پھر پلٹانا پڑتا ہے. اولاد اس نے دی ہے, زندگی اس نے دی ہے. ہماری زندگی میں ذرا سا کچھ چلا جائے تو آپ دیکھیں ہم کتنا افسوس اور رونے دھونے مچتے. کچھ مل جائے, جبکہ مومن کی صفات جو نہج البلاغہ میں امام بیان کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کبھی انشاءاللہ یہ بہرحال آپ تو اہل علماء کا طبقہ ہے اور متدین لوگ, میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, کہ کبھی ہم متقین کی صفات پڑھیں. متقین کی صفات کیا ہیں؟ نہج البلاغہ خطبہ حمام جسے کہتے ہیں وہ متقیوں کی صفات بیان کر رہا ہے. حمام کون تھا؟ اس شخص کے جس نے امام سے کہا کہ تقویٰ پرہیزگاری کے بارے میں مجھے بتائیں. امام نے تھوڑا سا اسے بتایا, اس نے کہا مجھے مولا اور بتائیں, اور بتائیں, یہاں تک کہ ان صفات کو وہ تحمل نہیں کر پایا, مر گیا. خطبہ متقین. آج کل کے دور میں ہمیں دنیا جہان کی چیزیں, واٹس ایپ کے سٹیٹس, انسٹاگرام کی پوسٹیں, سنیپ چیٹ دیکھنے کا ٹائم ہے, نہج البلاغہ کھولنے کا ٹائم نہیں ہے. ہوگی کہیں کتاب لائبریری میں یا امام بارگاہ میں یا گھر میں بھی ہوگی, لیکن زندگی میں کہاں ہے نہج البلاغہ؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب نئے نئے نجف آئے, استاد کی تلاش میں تھے, ایک ایسا استاد کہ جو روح کی تربیت کرتا, تو امام کے حرم میں آنا جانا. ایک دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک طالب علم لنگڑاتا ہوا حرم جا رہا ہے. وہاں پر کونے پر سڑک پر ایک شخص جو چیزیں بیچ رہا تھا, جیسے روڈ سیلر ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے, آج بھی لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے چیزیں بیچ رہے, بیٹھا ہوا بیچ رہا تھا. آیت اللہ قاضی نے اس سے پوچھا کہ میں نے اس سے تھوڑے دنوں پہلے اس لڑکے کو دیکھا تھا, یہ تو صحیح اور سالم تھا, اسے کیا ہوا لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے؟ کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے
جہاں حمام بنتے ہیں اور اس نے خطبہ متقین کی عبارت پڑھی، یعنی نہج البلاغہ یعنی نجف کی ہوا میں علم ہے کہ چیزیں بیچنے والا بھی نہج البلاغہ پڑھتا ہے۔ باب علم کا کمال یہی ہے عزیزان محترم کہ ظاہر ہے جو اس باب علم سے جڑا اس کے وجود میں علم آنا چاہیے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا جہاں حمام بنتے ہیں، یعنی کیا؟ کہا ملا کلی حسین ہمدانی کے درس سے کہ جو درس سن کے آتا ہے اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ درس اپنے، کیونکہ ملا کلی حسین ہمدانی نے شاگرد نہیں بنائے تھے مدرسے کے، 300 ولی بنائے تھے، ولی۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہ امام خمینی اپنی زندگی میں جن کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں اتنا ان کے درس میں نہیں جا پایا، یہ کمی مجھے آج تک محسوس ہوتی ہے۔ امام خمینی جیسی شخصیت، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی 3 بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے ملا کلی حسین ہمدانی کے۔ عزیزان وہ قلب پاک ہو تو پھر معاملہ صحیح ہوتا ہے، اور انسان اپنے وجود کا اصل مالک جب اسے سمجھے تو پھر انسان اپنے اس وجود کو دنیا میں نہیں بیچتا کہ جو جس کا مالک ہے اسی کی طرف پلٹانا ہے۔ اس میں ہماری زندگی میں تو کوئی ذرا سی چیز چلی جائے تو ہم دیکھیں کتنا ہم گریہ کرتے ہیں، کتنا ہم روتے ہیں، جبکہ مومن کی صفات ہے کہ اسے جب بہت کچھ ملے تو وہ خوش نہیں ہوتا، اور کچھ چھن جائے تو بہت مغموم نہیں ہوتا۔ اس کا غم صرف اور صرف لقاء اللہ کی وجہ سے، اس کا غم صرف یہ ہے کہ وہ خدا سے دور ہے، اس کا غم یہی ہے کہ ابھی تک وہ دنیا کی قید میں ہے۔ دنیا سجن و مومن ہے، دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ مومن وہ ہے جو دن میں کئی دفعہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ دنیا اس کے لیے ایک وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ وہ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم کتنا اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر انگیج کیے ہوئے ہیں، ہر چیز لے لیں، ہر چیز بنا لیں، اپنا نام بنا لیں، یہ کر لیں، اور آہستہ 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 ہم اپنے آپ کو بھول جائیں گے، اور یہی چیز ہمیں اس بندگی سے دور کر دیتی ہے جس کے لیے خدا نے اپنے ان حقیقی اور منتخب نمائندے